السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، چوتھے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے تیسرا ہے دیہاتی لوگ۔ یہ دیہاتی لوگ تو ٹائٹل ہے اس کا بنایا کیونکہ اللہ نے عراب کا بات کی ہے، گوار لوگ جو گاؤں سے آئے ہوتے ہیں ان لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ جو بھی جن کی بھی یہ خصلتیں ہیں وہ سارے اس پہ پورے اترتے ہیں۔ پہلا ہے آیت 90 میں سے پہلا نقطہ ہے دیہاتیوں میں بھی بہانہ باز، جھوٹے اور سستے جہاد طلب کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی ہے بہانے لگانے والا، جھوٹا رت سے جہاد طلب کرنے والا، وہ اسی ضمن میں آتا ہے۔ آگے 97 میں سے 2 پوائنٹ ہیں کفر اور نفاق میں شدید تر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ احکام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ 97 نمبر آیت میں اللہ نے کہ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو ہے ہی نہیں کہ کچھ کرنا، اور نفاق میں بہت سخت ہے۔ پھر آگے 98 نمبر میں سے 3 نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ مصیبت پڑ گئی ہے، ٹیکس لگ گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، اور مسلمانوں کے لیے برے دنوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس وقت ہماری جان چھوڑنی ہے، اور یہی ہے کہ ابھی قریش ختم کر دیں گے، عرب ختم کر دیں گے، روم ختم کر دے گا، اس طرح جو کر دے گا، یہودی بھی سی بیٹھے رہے اسی طاق میں، تو یہ ختم کر دیں گے، اور یہ اس میں برے دنوں کی آس لگائے بیٹھے۔ 98 میں اللہ رہتا ہے ایسے لوگ خود ہی برے حالات میں پھنس گئے۔ قریش نے جو کیے حملے اور گئی ہے، تو پھر کیا ہوا، مکہ کو بھی نہ بچا سکے، مکہ فتح ہو گیا۔ پھر یہودیوں نے جو کیا، پہلے مدینہ سے نکالے گئے، انہوں کیا کہا، بنو نذیر نکالے گئے، پھر بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، پھر خیبر میں جو گئے بنی میں سے یہودیوں میں سے، تو ان کو وہاں سے بھی پھر بعد میں نکالا گیا اور خیبر بھی فتح ہو گیا۔ یہ سارا کہ خود ہی برے حالات میں پھنس گئے۔ پھر 99 میں ہے 2 نکات 7واں اور 8واں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض سچے مومن اور قرب الہی و دعائے رسول کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ تو انہیں سچے ہونا ہے، مومن سچے ہونا، قرب الہی اور دعائے رسول کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ اصل چیز ہے سمجھنے والی، ان کو کرے گا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت پر، شمار کرتے ہیں حج کو اللہ کے نزدیک ہونے کو کہ قربت ملے، قرآن اور دعا لینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی ہیں جو کہ اللہ جن کو رحمتوں میں داخل کرے گا اور جنت دے گا، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہر ایک کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، اوپر دیکھیں کتنی سختی ہے، اللہ نے جنازہ پڑھنے سے بھی، دعا کرنے سے منع کر دی ہے۔ سچے مومن رغبت اور خوشدلی سے خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ سے ان کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، پہلا قرب الہی اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، جب آپ صدقہ وصول کریں اور صدقہ دینے والے کو دعا دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی تھی، اللہ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی۔ آج بھی اگر کوئی آپ کو مدد کرتا ہے، کہ صدقہ دیتا ہے یہ نئے کامر کے لیے، تو اس کو دعا دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب 101 میں دیہاتیوں اور اہل مدینہ میں سے بعض نفاق پر بضد ہے، مطلب باوجود آپ کو دیکھنے کے سب کچھ کرنے کے پھر بھی نفاق پر بضد ہے، اسی میں لگے رہنا، نفاق اپنا ٹھیک نہیں کرنا، ٹھیسلا نہیں کرنی۔ اور پھر دوسرا یہ حکم جہاں نازل ہونے پر کے بعد باوجود قدرت کے اجازت طلب کرتے ہیں، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس پر وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، کہا جا سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اس مصیبت میں نہ ڈالے۔ اور پھر 11واں نقطہ ہے جسی میں آیت نمبر 124 میں کہ نزول قرآن مجید پر مومنین پر طنز کرتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑا ہے۔ خود تو اچھا یہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو بار بات میں یہی ہوتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو پر طنز کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لو جن کو بڑی سمجھ لگی ہے، بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس کس اور دیتے تھے یہ بات بھی کس کا ایمان بڑا ہے۔ اور پھر 12واں اور آخری نقطہ ہے جس میں آیت نمبر 125 میں منافقین و کفار کے دلوں کے روگ اور گدگی میں نزول قرآن مجید سے اضافہ ہی ہوتا ہے، جو نہیں قرآن کی طرف چلیں ان کی اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ان کی اصلاح ہی ہوتی۔ منافقین کے نفاق میں ہر صورت کے نازل ہونے سے اضافہ ہوتا جاتا تھا، ان کے دلوں میں نفاق کی گدگی اور بڑھتی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہا۔ یہ اس لیے نفاق بڑی بری چیز ہے، تو نفاق نے اور دوزخ میں سب سے نیچے درجے میں انہیں انشاءاللہ کمی کوتاہی زندگی میں اور چیز ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس پہ توبہ کرنی ہے۔ لیکن نفاق کیا ہے کہ بندہ اس چیز کو دل سے نہ مانتا ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو دل سے نہ مانتا ہو۔ جب دل سے نہیں مانتا یہ منافق ہے، اور منافق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا سختی ہیں ان کے اوپر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔